اللہ رب العالمین مالک ارض و سماوات، صاحب عرش نشین، کل جہاں کے مالک، رب العزت، رب کائنات، حمد و ثنا، آقا انعامدار، مدنی تاجدار، حبیب کردگار، آمینہ کے لال، اللہ کے پیارے، امت کے دلارے، فخر بنی آدم، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز نذرانہ میں عشق و محبت پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم، عزتوں کے لائق، محبتوں کے لائق سامعین ذی وقار، اور ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان عظیم روحانی علمی شخصیت خطیب اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا عبد المجید صاحب، آپ خطیب اعلیٰ بھی ہیں، اور آپ کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرنا، تو یا اللہ رب العالمین آپ کے ہی فیض کے ساتھ مجھے چند کلمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جناب محترم المقام علامہ تنویر اکبر رضوی صاحب اور فدا شاہ صاحب، ضیاء صاحب اور دیگر علماء کرام، حفاظان کرام، سلام مصطفیٰ۔ عزیزان گرامی قدر، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج اس مسجد کے اندر ہم بیٹھ کے معراج مصطفیٰ کے نام کے ساتھ اپنے درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں، اور میں قطعاً یہ نہیں چاہوں گا کہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ایک بچہ اور اس مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ایک بزرگ خالی ہاتھ اس دروازے سے باہر چلے۔ قطعاً میں یہ نہیں چاہتا، میرا ارادہ نہیں، اور مجھے یہ یقین بھی آپ کا بھی ارادہ نہیں ہے۔ یہاں مسجد میں آئے ہیں تو ہم مسجد میں کچھ لے کے جائیں۔ ایک تو ہم نے یہ لے کے جانا ہے کہ جو کچھ ہم نے سننا ہے، جو کچھ ہمیں بتایا جائے گا، ایک تو یہ ہوگا، اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے، آج ہم نے اللہ کی رحمت کو بھی اپنے دامن میں سمیٹ کے لے کے جانا ہے۔ یہ سب سے بڑی باکمال بات ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ یاد رکھیے گا، رب العزت، رب کائنات نے اپنے سونے نبی کو سیر کروائی، اپنے سونے نبی کو کیا کروائی ہے؟ سیر کروائی۔ بعض لوگ ذہن کے اندر خیال آتا ہے، بس اس آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے وہ خواب میں گئے تھے یا جسم کے ساتھ گئے تھے۔ یہ سوال آج بھی موجود ہے، کچھ ذہنوں کے اندر یہ سوال آتا ہے، لیکن آج ہم اس کا جواب بھی قرآن سے دیکھیں گے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات
جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی. یہاں تک رک جائیے. فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ جس کو لے کے جایا گیا ہے وہ خواب میں نہیں گیا بلکہ جسم کے ساتھ گیا. جو اللہ کی بارگاہ میں گیا ہے وہ خواب میں نہیں گیا. بھائی خواب کی بات ہوتی ہے, خواب کی بات آپ بھی خواب دیکھتے ہیں, میں بھی خواب دیکھتا ہوں. ایک نا فرائڈ گزرا ہے ماہر نفسیات, وہ خوابوں کی حقیقت بتانے والا ہے. وہ کہتا ہے کہ خوابوں کی حقیقت ہے, انسان خواب دیکھتا ہے تو اس کے لاشعور میں وہ چیزیں ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم بھی خواب دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے اور وہ ہوتی کچھ نہیں لیکن خواب ہوتا ہے. تو ہم بھی خواب میں آسمان پہ جا سکتے ہیں, تخیل میں ہم آسمان سے اوپر بھی جا سکتے ہیں, اور ہم سیکنڈری تخیل میں اس سے بھی اوپر جا سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا جہاں پہ ہماری فکر کی, ہماری سوچ کی انتہا ہوتی ہے, جہاں پہ جا کے ساری کائنات کے انسانوں کی فکر ختم ہو جاتی ہے, وہاں سے آ کے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا آغاز ہوتا ہے. وہاں سے آگے فرمایا سبحان الذی اسریٰ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. اس کا مطلب ہے اب ایک بات یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں اور آپ پریشان ہیں. دو روایتیں کہ آپ ام ہانی کے گھر جو حضرت علی المرتضیٰ کی بہن تھی, اپنی چچا زاد بہن کے گھر آپ آرام فرما رہے تھے لجپال نبی, اور دوسری روایت ہے کہ آپ خطیم کعبہ کے پاس آرام فرما رہے تھے. جو ام ہانی کے گھر روایت ہے کہ آپ ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے, نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل جاؤ جا کے میرے محبوب کو لے کے آؤ. اب بھیج کون رہا ہے؟ اللہ. بھیج کون رہا ہے؟ اللہ. بھیجا کسے جا رہا ہے؟ جبرائیل امین کو. خدا کی ذات بھی اعلیٰ ہے اور اپنا نمائندہ بھی خاص بھیج رہا ہے. اپنا نمائندہ بھی خاص بھیج رہا ہے. جو اعلیٰ نمائندہ ہے اللہ کے ہاں وہ کون ہے؟ جبرائیل امین. وہ کون ہے؟ جبرائیل امین. اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیجا, فرمایا جاؤ میرے محبوب کو لے کے آؤ. اب اللہ رب العالمین بھیج رہا ہے, جبرائیل امین آتے ہیں اور سواری بھی اللہ اپنے پاس سے بھیجتا ہے. سواری کیا ہے؟ براق. سواری کیا ہے؟ براق. آج سائنس پڑھنے والا طالب علم سوچتا ہے کہ یہ جو بادل بارش بنی ہوئی, سائنس پڑھنے والے بیٹھے اس بات کی تائید کریں گے. ہوتا یہ ہے کہ بجلی پہلے چمکتی ہے, روشنی زمین پہ پہلے آتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آسمان کے اوپر بادل ٹکرانے کی آواز آتی ہے, کڑکڑاہٹ کی آواز بعد میں آتی ہے, اور بجلی جو ہے وہ زمین پہ پہلے آ جاتی ہے. سائنس کہتی ہے کہ بجلی کی رفتار بہت زیادہ ہے, بجلی کی رفتار بہت زیادہ ہے. اسے برق کا لفظ بھی کہا گیا قرآن کے اندر کہ برق ہے, ایسی تیز بجلی ہے کہ انسانی آنکھ جھپکنے سے پہلے اب دیکھیں نا, انسانی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ زمین پہ آتی ہے اور زمین سے واپس چلی جاتی ہے. رب کائنات نے فرمایا کہ وہ اس کا معیار ہے کہ بجلی آنکھ جھپکنے سے پہلے زمین سے ہو کے واپس چلی جاتی ہے, آسمان سے آتی ہے. ارے غور تو کرو نا, اس سواری کا عالم کیا ہوگا جس کو رب نے بھیجا ہے اور جس کے اوپر بیٹھ کے جانے والے محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. اس سواری کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا پھر وہ سواری جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے, جہاں تک اس کی نظر کی ہاتھ جاتی ہے, وہاں تک وہ سوار پہلا قدم رکھ رہا ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیجا. اب قرآن میں نہیں لکھا, قرآن میں نہیں ہے کہ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا. اللہ رب العالمین حدیث میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبرائیل امین آئے فرشتوں کی جربت میں آئے. لیکن قرآن میں کیا ہے؟ قرآن کوئی بھی قرآن پاک کھول لیجیے گا, کہا جا کے سنو اور پڑھ لیجیے گا اس کا ترجمہ. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا, کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. لے کے جانا سمجھے نا, جو اپنے بندے کو لے گئی, اپنے بندے کو لے گئی. پتہ یہ چلا کہ پاک ہے وہ ذات, رب وہ کریم ذات ہے, رب وہ رحیم ذات ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے آستانے کی طرف لے کے جا رہا ہے, اپنے مقام کی طرف لے کے جا رہا ہے, سدرۃ المنتہا کی طرف لے کے جا رہا ہے. رب بتانا یہ چاہتا ہے کہ کوئی دنیا دار, انسانی دباب, انسانی فکر والا یہ نہ سوچے کہ اللہ کے محبوب نے سیر کی اور خواب میں سیر کی.
فرمایا کہ جس کے ذہن میں یہ خیال آئے گا نا، جب وہ یہ ترجمہ پڑے گا نا کہ اللہ لے گیا، تو سارے سوال جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، علماء کرام اور مفسرین کرام نے لکھا ہے، ذیشان صاحب علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے اس وقت بھی لوگ موجود تھے، اس وقت بھی لوگ کیا تھے؟ موجود تھے۔ انہوں نے کہا جی یہ ممکن نہیں ہے، انہوں نے کیا کہا؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک بندہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، سدرۃ المنتہا، مقام کعبہ پہنچے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لوگ اس وقت بھی موجود تھے۔ آج بھی 14 صدیاں گزر جانے کے بعد انسانی فکر کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ گئے ہیں اور جسم کے ساتھ گئے ہیں؟ تو ہمیں قرآن بھی یہی بتاتا ہے، ہمیں حدیث صحیحہ بھی یہی بتاتی ہے، ہمیں حدیث متواترہ بھی یہی بتاتی ہے کہ دنیا والوں یاد رکھو کہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی انتہا وہ ہے کہ جہاں پہ انسانی فکر ختم ہو رہی ہے وہاں پہ رب العالمین کے پیارے محبوب لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا آغاز ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک کتاب لکھی گئی انسانیت کی، اس دنیا سے ہجرت کا تذکرہ چل رہا ہے کہ انسان اس دنیا سے جا رہا ہے۔ 1970 کے اندر انسان چاند پہ قدم رکھ چکا تھا۔ بچوں کو بھی پتا ہونا چاہیے نا کہ چاند کے اوپر جو پہلا قدم رکھا گیا تھا وہ 1970 کے اندر رکھا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور آج انسان ادھر جا رہا ہے، مریخ کے اوپر جا رہا ہے، کوئی مریخ تک پہنچنا نہیں، مشتری تک دین سیاروں کی دریافت ہو رہی ہے۔ کہا کہ انسان اتنی فکر، اتنی بلندی تک انسان جا رہا ہے، انسان اپنی عقل اور سوچ کے ساتھ انسان جا رہا ہے۔ اور ذرا غور تو کرو نا، انسانی فکر کا کمال یہ ہے کہ وہ مریخ تک اور چاند تک اور آسمان کی طرف بلندیاں کر رہی ہے، اور اس نبی کا مقام کیا ہوگا کہ جس کے صدقے میں رب العزت نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، ساری کائنات کو۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ فرمایا رات کے تھوڑے سے حصے میں، لیلن کا لفظ فرمایا کہ رات کی جو قید تھی وہ بیان کر دی، کہ یہ نہیں فرمایا کہ ساری رات سیر ہوئی، فرمایا لیلن۔ جب لفظ کے اوپر تنوین آ گئی فرمایا مختصر کر دیا گیا، رات کے تھوڑے سے حصے میں زیادہ قدر۔ وہ رات کوئی اور نہیں تھی، یہ 27 رجب کی رات تھی، یہ آج کی شب تھی کہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین آتے ہیں اور دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ تیرا سونا نبی لجپال نبی آرام فرما رہے ہیں، جگاؤں تو کیسے جگاؤں؟ عرض کیا اللہ آواز دے سکتا ہوں؟ فرمایا جبرائیل نہیں، اگر آواز دے گا تو گستاخی ہو جائے گی، سبحان اللہ، اگر آواز دے گا تو گستاخی ہو جائے گی۔ عرض کیا اللہ ہاتھ لگا سکتا ہوں؟ فرمایا نہ جبرائیل ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ پھر عرض کیا باری تعالیٰ پھر تیرے محبوب کو جگاؤں تو کیسے جگاؤں؟ اللہ اکبر۔ عرض کی کہ جگاؤں تو کیسے جگاؤں؟ اور آپ نے فرمایا جبرائیل امین تجھے میں نے سر سے لے کے پاؤں تک نور علی نور بنایا ہے، اور تیرے ہونٹوں کو میں نے کافوری رکھا ہے، اپنے کافوری ہونٹوں کو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی تلیوں کے ساتھ ٹچ کر تیرے ہونٹ ٹچ ہوں گے، میرا محبوب بیدار ہو جائے، سبحان اللہ۔ اور پھر عالم تحیّر کے اندر کسی شاعر نے اس کی منظر کشی کی ہے، وہ کہتا یہ ہے کہ جب جبرائیل امین نے اپنے ہونٹوں کو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلیوں کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا، ٹچ کیا ہوگا، تو پھر جبرائیل امین عالم تخیل میں یہ کہتے ہوں گے میں نے جنت کے نظاروں کو دیکھا ہے، میں نے جنت کی بہاروں کو دیکھا ہے، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا ہے، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اب ایک اور سوال یہاں پہ پیدا ہوا، حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، یہ حدیث میں ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، فرمایا پانی بھی چل رہا ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے باہر نکلے، کائنات رک کیوں گئی؟ کائنات رک کیوں گئی؟ یہ بات سمجھنے والی ہے، یہی بات سمجھیے گا آج، اور یہ بات اور یہ نکتہ
ہماری زندگیوں کا مرکز و محور ہے. اگر